بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ عرصے آپ نے ایک خبر سنی تھی کہ اسلام آباد کے میٹرو اسٹیشن سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ وہ لاش کس کی تھی، اس کی شناخت کے لیے پولیس در در پھرتی رہی، اس کی شناخت کے لیے اشتہار جاری کیا، لیکن اس کی شناخت جب ہوئی اور اس کے قاتل کا اس شناخت سے پتہ لگا تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، کیا واقعی قاتل اتنا قریبی شخص تھا؟ اور آپ یہ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ قتل کس طرح سے اس لڑکی کا کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں گزشتہ کچھ عرصے کی بات کریں تو لڑکیوں کے قتل کے معاملے میں جرم کی داستانوں کے حوالے سے ایک ویو آئی ہے، اور اس ویو کی بدولت اسلام آباد جو انویسٹیگیشن ہے پولیس کی وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ کیس جو ہے فوری طور پر ڈسپوزڈ آف کر رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس کیس کی جب انویسٹیگیشن مکمل ہوئی، وہ تفصیلات ہم نے اپنے سورسز سے حاصل کی اور وہ تفصیلات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ یہ قتل کی گتھی اس لڑکی کی وہ جو ہے سلجھ چکی ہے تقریباً، اور جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ انتہائی دل دہلا دینے والی اور لرزہ خیز ہیں۔ ہوا کیا ناظرین؟ آپ کو پتہ ہے عمومی طور پر اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر اس طرح سے قتل کر کے کسی کو کھلے عام میٹرو اسٹیشن کے باہر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور جب یہ لاش سامنے دیکھی، پولیس کو اگلے دن معلوم ہوا کہ اس طرح سے ایک لڑکی کی لاش ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، صرف لڑکی کی گردن پہ نشان ہے، باقی تمام لڑکی کی لاش سلامت ہے۔ یہ اسے پہلے تو پیمس پہنچایا گیا۔ یہ آخر ہوا کیا ہے؟ پولیس نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی۔ پہلے تو اس لڑکی کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی شناخت کے لیے مختلف جو ہے، ایک تو ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، اس کے بعد مختلف لوگوں کو کہا گیا، پولیس نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کیا۔ جب پولیس سے بات نہیں بنی تو مساجد میں اعلان کرائے گئے۔ جب اعلان سے پتہ نہیں لگا تو پولیس نے جو اس کی لڑکی کا تھا اس کا ایک اشتہار بنا کر وہ چلوایا۔ جب اس سے بھی پتہ نہیں لگا تو سوشل میڈیا پہ اس لڑکی کی تصاویر وائرل کر دیں۔ پولیس نے اس کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر جب وائرل کی، لڑکی کے چچا نے پولیس کو کال کی اور پولیس کو کہا کہ میں کراچی میں موجود ہوں اور یہ جو لڑکی ہے یہ میری بھتیجی ہے، اس کا قتل کیسے ہوا ہے۔ چچا کی کال سے جو آگے معاملہ چلتا ہے اس میں تمام کہانی چھپی ہے، اور اس میں ہی وہ راز چھپا تھا کہ پولیس کس طرح سے قاتل تک پہنچی ہے۔ جب چچا نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے اور ہم تو اسے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے پولیس والوں نے کہا کہ آپ کی بھتیجی ابھی کی نہیں، تقریباً اس کو 10-15 دن ہو گئے ہیں قتل ہوئے ہوئے، اور ہم تو اس کی تلاش میں اور اس کی شناخت کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہم نے باڈی پیمز بھجوائی، پیمز والوں نے کولڈ سٹوریج پہ رکھ لی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ اس کو گردن پہ اس کی نشان ہے، کس طرح سے مارا گیا ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ورثہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ چچا نے کہا کہ میں جب پولیس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے آ کے ملتا ہوں، اور انہوں نے اسی ٹائم بچی کے والد کو کال کی۔ جب بچی کے والد کو کال گئی ہے تو پوچھا چچا نے کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، تو والد نے کہا کہ وہ میرے ساتھ سو رہی ہے۔ اس پر چچا بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے سو رہی ہے؟ ابھی میرے پولیس سے بات ہوئی ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بچی جو ہے یا آپ کی بھتیجی یہ مردہ حالت میں ایک میٹرو اسٹیشن کے پاس پائی گئی تھی، اس کو اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس سو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے چچا نے اس کے والد کو کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن جا کے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے۔ جب وہ والد صاحب اس کے پولیس اسٹیشن گئے اور بڑا نارمل ریئیکٹ کرتے ہوئے بڑے ایزی وے میں وہ گئے اور انہیں پتہ لگا اور پولیس والوں نے انہیں بتایا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا، اور اس ڈرامے میں انہوں نے رونا پیٹنا اور بتایا کہ میری بچی کو مار دیا گیا، کس نے مارا ہے۔ پھر پولیس نے یہ کہا کہ ہم تو اتنے عرصے سے اس کے ورثہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے تو اس کے حوالے سے مساجد میں اعلان کرائے ہیں، ہم نے اس حوالے سے اشتہار دیا، آپ کو اب ہوش آئی ہے اپنی بچی کی؟ پولیس کو اسی ٹائم پہ شک ہو گیا کہ یہ اس کے والد بھی ہیں یا نہیں، تو پولیس نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو پتہ لگا یہی والد ہیں۔ پھر پولیس کو ایک اور شک ہوا اور وہ شک بالکل درست نکلا۔ وہ شک پولیس کو ہوا کہ اس کے والد نے ہی اپنی بچی کا قتل کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میں نے لرزہ خیز اور سنسنی خیز اور آپ کو یہ دل دہلانے والی کہانی اسی وجہ سے کہا تھا
کیا کوئی باپ اس طرح سے اپنی بچی کا قتل کر سکتا ہے؟ آخر کیا وجوہات بنی بچی کے قتل کی؟ پولیس نے اسے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا اور پولیس کا شک باپ پہ جاتا تھا۔ اب انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کس طرح سے کیا پورے معاملے کو؟ جو کرائم سین تھا ناظرین، وہاں سے پولیس کو ایک تو فٹ پرنٹس اور دوسرا سگریٹ کے ٹکڑے ملے۔ ان سگریٹ کے ٹکڑوں کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے جب وہ شخص پولیس کے پاس آیا، اس کے والد، تو وہاں پہ انہوں نے جب سموکنگ کی اور انہوں نے کہا ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی پریشان تھے اور وہ شو یہ کر رہے تھے، پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ وہ انتہائی مطمئن ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک شخص نے جرم کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس سے ایک ڈر ہوتا ہے اور وہ ڈر وہی پکڑے جانے کا ہوتا ہے کہ میں کہیں نہ پکڑا جاؤں۔ انہوں نے کہا، پولیس نے انہیں بتایا کہ اس لڑکی کی گردن میں فریکچر ہے، اس کو گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور 3 نشان انگلیوں کے اور ایک انگوٹھے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گلے والی سائڈ پہ، ہم نے اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کرائی ہے۔ بہرحال ہم ابھی قاتل کی تلاش میں۔ تو یہ تمام باتیں جب اس کے والد کو بتائیں تو والد وہاں پر گھبرا گیا، اور اس کے بعد جب اس نے سگریٹ پی تو پولیس نے جو سگریٹ اس نے پھینکی، اس سگریٹ کو اٹھا کر اور دوسرے جو کرائم سین سے سگریٹس ملے تھے ان کو اٹھا کر ان کا موازنہ کیا اور ان کے فنگر پرنٹس دیکھے، ان کا برانڈ دیکھا تو سیم برانڈ کی تھی اور فنگر پرنٹس میچ کر گئے۔ تو پولیس کو تقریباً یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اس کے والد نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس کے والد کی گرفتاری ڈال دی، اور گرفتاری ڈالنے کے بعد فزیکل ریمانڈ میں والد نے اعتراف کیا کہ اس نے ہی اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے۔ مطلب یہ بات سمجھ سے باہر ہے، آخر والد نے کیوں اپنی بیٹی کا قتل کیا؟ جب یہ تمام معاملہ کھل کر سامنے آیا تو پتہ لگا کہ وہ اس کے والد ایک گارڈ تھے اور اس کے بعد ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، پھر وہ ڈرائیور کی نوکری کرتے رہے، اور تقریباً گزشتہ 2 سال سے یہ دونوں باپ بیٹی باہر سڑک پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ باپ نے اب جو ہے پولیس میں اور عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ بیٹی کا بوجھ اٹھا نہیں سک رہا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے، اور اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا گیا۔ اب عدالت کے سامنے اس کا جو بیان ہے اس میں اس نے ایک اور ریزن لے لیا، اور اس میں ریزن یہ لے لیا، اس نے کہا کہ میں پہلے اس کے چچا کو بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اس لڑکی کے کردار پہ شک تھا، اس وجہ سے میں نے اس کا قتل کیا اور غیرت کے نام پہ میں نے قتل کیا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں یہ پہلا کیس نہیں ہے، غیرت کے نام پہ قتل کے متعدد کیس ہیں، ان کیس کے مختلف فیصلے ہیں۔ یہ جان کے پلی لی گئی ہے تاکہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے، لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اب اس کو ہم کلوز کرنے لگے ہیں، اور یہ معاملہ یہی بتاتا ہے کہ یہ والد اس کا قاتل ہے، بیکاز اس کی جو کرمنل ہسٹری نکلی ہے اس بندے کی، جس نے لاش قتل کر کے میٹرو پل کے آگے ڈال دی اپنی بیٹی کو قتل کر کے، اس کی کرمنل ہسٹری بتاتی ہے کہ اس نے اپنی جو بیوی ہے اسے تقریباً 8 سے 10 سال پہلے طلاق دی، اور اس طلاق کے بعد اس پر ایک مقدمہ درج ہوا اور یہ بیوی کو بند کر کے کمرے میں مارتا تھا اور اس پر بھی اسی طرح الزام لگاتا تھا، اور بیوی نے یہ مقدمہ پولیس میں درج کرایا، جس کے بعد اس نے طلاق لے لی، اور اس طلاق کے بعد اس نے دوسری شادی کی، لیکن وہ بھی نہیں چل سکی اور اس میں بھی طلاق ہو گئی، تو یہ روڈ پہ آ گیا اور روڈ پہ اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ اور اس کے بعد تیسرا جو اس نے گھناؤنا کام کیا، وہ گھناؤنا کام یہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا۔ پولیس نے تمام تر انویسٹیگیشن کر کے یہ معاملے کو سلجھایا۔ اب پولیس یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ عدالت اس کو بڑی سے بڑی کوئی سزا دے گی، لیکن اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو کہانی تھی جس میں ایک خاتون، ایک لڑکی کی لاش ہمیں جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کے باہر سے ملتی ہے، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایسا واقعہ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور لڑکی کی شناخت بھی نہیں ہو پا رہی، وہ معاملہ تقریباً اب سلجھ گیا ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ اس کیس کی جو اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے اکبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔